تو یار آپ کیوں نہیں اس سے پوچھتے ہو یار آپ کے پاس 50 MLA ہے, آپ کر کیا رہے ہو؟ اس کے پاس 50 MLA ہے اور میں محبوبہ مفتی کو کہتا آپ دلی جاؤ, کیا کرنے کے لیے 3 MLA لے کے؟ چلو ہمارے 3 تو سب سے پہلے آئیں گے, آپ بھی اپنے 50 کو لے کے آؤ. نیشنل کانفرنس ایک ایسی جماعت ہے جس کو میں یہ مانتا ہوں انہوں نے کشمیریوں کے سے دھوکہ کیا ہے, لیکن ہم نے بھی بہت دیکھا, ہمیں پیپلز ڈیموکریٹک کے بغیر اور محبوبہ مفتی صاحبہ کے بغیر اس وقت کوئی فیس ایسا نہیں مل رہا ہے جو کشمیریوں کی بات کر رہی ہے, جو کشمیریوں کی امنگوں کی بات کر رہی ہے, جو کشمیریوں کے لیے کھڑی ہے. اگر کوئی اس وقت شیر دل خاتون ہے وہ مجھے ثابت ہو گیا وہ محبوبہ مفتی ہے, تو میں اس کے لیے جب تک وہ اس پہ کھڑی ہے تو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یاسر رشید کو ڈرامہ کے سوا کچھ نہیں آتا. دیکھو ڈرامہ کے سوا ہمیں آتا ہے کہ نہیں, جب وہ تو وقت ثابت, جب میں ایم ایل سی تھا تب ہمیں آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آج کشمیر مصیبت اور پریشانی میں ہے وہ سب پی ڈی پی کی دین ہے. اگر آج ہم یوٹی میں رہ رہے ہیں وہ بھی پی ڈی پی کی دین ہے, اور کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ پی ڈی پی کو ریجیکٹ کیا اور آنے والے وقت بھی پی ڈی پی کو ریجیکٹ کریں گے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ ریسنٹلی وزیر تعلیم سکینہ اتو کی جانب سے ایک بیان جو ہے دیا گیا ہے. تو اسی میں میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر یاسر رشید صاحب. یاسر صاحب, سکینہ اتو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر جو آج مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, اس کا ذمہ دار پی ڈی پی ہے, اور کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ پی ڈی پی کو ریجیکٹ کیا اور آنے والے وقت میں بھی پی ڈی پی کو ریجیکٹ کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ؟ اس بیان کو کیسے دیکھیں؟ سکینہ اتو کو اگر ہم کہیں گے تو لا علمی ہے, اس بیچاری کو, محترمہ کو یہ پتا نہیں ہے. اگر یہاں پر پریشانی جو ہوئی وہ بی جے پی کی وجہ سے ہوئی, جس بی جے پی کو مضبوط کرنے میں نیشنل کانفرنس نے اپنا کلیدی رول ادا کیا ہے. جب ان کو ایک ووٹ کی ضرورت پڑی, جب انہیں سیف الدین سوز کو اپنی پارٹی سے نکالا, اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بی جے پی کیوں نہیں مضبوط ہو رہی ہے, اس لیے نکالا گیا تھا سیف الدین سوز کو. سیف الدین سوز نے جب بی جے پی کو کہا تھا کہ کیونکہ بی جے پی کا ایجنڈا تھا 370 کا, ان کی بنیاد جو بنی تھی وہ 370 پہ بنی تھی کہ ہمیں جب بھی ہم اقتدار میں آ جائیں گے, میجارٹی میں آ جائیں گے, تو ہم کشمیر میں 370 ختم کر دیں گے. لیکن ہندوستان کے لوگوں نے ان کو تب تک منڈیٹ نہیں دیا, 70 سالوں میں ان کو منڈیٹ نہیں دیا. جی, ایک بار جب ان کو ووٹ کی ضرورت پڑی تو سیف الدین سوز صاحب تھے, تو اس نے منع کیا میں اس پی ڈی پی جماعت کو ووٹ نہیں دوں گا. اگر میں نے اس جماعت کو ووٹ دیا تو یہ اپنے روٹس مضبوط کر دیں گے, جو 2014 میں ثابت ہو گیا کہ پھر ان کو اتنی میجارٹی آ گئی کہ وہ 1 منٹ میں 370 کو ختم کر سکتے تھے. کیونکہ 370 کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ان کو میجارٹی کی ضرورت تھی. تو اس میں اگر کلیدی رول ادا کیا, وہ 2 شخصوں نے کیا ہے. ایک تو عمر عبداللہ نے پورے دنیا میں جو اس نے بی جے پی کی وکالت کی ہے, جب انہوں نے اس کو فارن افیئرز منسٹر بنایا, اور جب انہوں نے سیف الدین سوز کو اپنی پارٹی سے نکالا, وہ کیوں نہیں یاد آتا ہے اس کو کیوں نہیں یاد آ رہا ہے شیخ صاحب کے وہ دن جب اس نے 75 میں خالی اپنی کرسی کے لیے سودا کیا؟ اس کو کیوں نہیں یاد آ رہا ہے وہ دن جب 1 لاکھ لوگ یہاں پہ جو قبرستان آباد ہوئے تھے, تو اس وقت ان کی تنظیم کے جو فاروق عبداللہ صاحب تھے, اس نے کہا تھا جب پوری دلی کہہ رہی تھی حریت کانفرنس کو آ جائے, اسکائی از دی لمٹ, تو اس نے کہا تھا کشمیری کو کچھ نہیں دینا ہے, اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں اسی پہ ان کو سودا کر دیں گے. اس کو کیوں نہیں یاد آ رہا کہ اگر وہ چاہتے اس وقت کم سے کم یہی 370 پرمنٹ ہوا ہوتا, کس دنیا میں بیٹھی ہوئی. ہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کو کشمیر کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور ان فیوچر میں بھی ریجیکٹ کریں گے. ان فیوچر کی بات نہیں, ہاں یہ بات ضرور میں کہتا ہوں کہ کشمیری لوگوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے جو ان نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو میجارٹی نہیں دی. جیسے کہ انہوں نے اس تنظیم کو, جو تنظیم ایک منافقانہ رول ہمیشہ ادا کرتی رہی, انہوں نے اس تنظیم کو میجارٹی نہیں دی جس تنظیم نے ان کو ٹاسک فورس سے نجات دلائی, جو ٹاسک فورس شیخ فاروق صاحب کی دین تھی. جب انہوں نے 96 میں میجارٹی دی نیشنل کانفرنس کو, تو اس نے پوٹا سب سے پہلے لایا تھا. تو پی ڈی پی وہ جماعت تھی جس نے اپنی 16 سیٹوں پہ یہ ثابت کر کے دیا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, اس کو ختم کر کے دوں گا. شیخ صاحب نے ساری عمر راول پنڈی آؤ راول پنڈی جاؤ کا نعرہ دیا تھا اور کشمیریوں سے ووٹ لیتا رہا اور میجارٹی حاصل کرتی رہی, لیکن پی ڈی پی کو خالی 16 سیٹیں ان نے دی تھی. تو مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے والد نے قبر پہ وصیت کر کے رکھی تھی. وہ دوست نہیں, میرے دوست کا باپ تھا, وہ باپ ہے وہ.
تو انہوں نے کہا تھا میرے باپ نے مجھے وصیت کر کے رکھی تھی جب یہ راولپنڈی کا روڈ کھلے گا تو مجھے قبر پہ آ کے کہہ دینا کہ وہ کھلا تھا، کھل گیا۔ 55 سال شیخ صاحب اور فاروق عبداللہ نے اس روڈ پہ نیشنل کانفرنس اس سلوگن پہ آواز یہ لیا، ووٹ لیا لوگوں سے، لیکن اگر وہ کر کے دیا تو وہ پیر مفتی محمد سعید نے خالی 16 سیٹوں پہ کر کے دیا تھا۔ ہاں یہ لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ بھی آپ نہیں، یہ بھی الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے کہ پی ڈی پی نے سیاست کو ڈرامہ سمجھ کے رکھا ہے۔ پہلے میں کلیئر کر دوں گا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ لوگوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو منڈیٹ نہیں، میجارٹی نہیں دی۔ کاش ایک بار انہیں اس کو میجارٹی دی، کاش انہوں نے یہ سوچا ہوگا۔ یہ وہی محبوبہ مفتی صاحبہ ہے جس نے 28 MLAs پہ پورے بی جے پی کو کشمیریوں کے دروازوں پہ لایا تھا بات چیت کرنے کے لیے، اس نے حریت کانفرنس کے دروازوں پہ لایا تھا۔ یہ وہی تنظیم ہے 28 سیٹوں پہ۔ اگر مجھے ثابت کر دے عمر صاحب کہ اس نے ایک FIR ریووک کیا یا نیشنل کانفرنس نے کر کے دیا تو ہم مانیں گے۔ اگر کیا انہوں نے تو انہوں نے پھانسیاں دی کشمیریوں کو، افضل گورو کو پھانسی جب بھی ان کو میجارٹی ملی، مقبول بٹ کو پھانسی جب بھی ان کو اقتدار ملا۔ لیکن اس برعکس آپ محبوبہ مفتی کو لے لیجئے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو لے لیجئے، 12,000 لوگوں کو FIR ریووک کر دیے گئے۔ پورے بی جے پی جو اپنے آپ کو بالکل قداور اور طاقتور سمجھتے تھے، پوری منڈیٹ، پوری پارلیمنٹ ڈیلیگیشن، یعنی کہ جتنے ہندوستان کے ووٹرز تھے ان سبوں کو ہم نے حریت کانفرنس کے دروازوں پہ لایا۔ وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ جس نے پہلی بار سیز فائر کروا دیا وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ جس نے پوٹا کو ختم کیا وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ہاں کشمیریوں کی بدقسمتی، کشمیریوں نے اس منافق جماعت کے بغیر کسی کو، لیکن آج بھی دودھ اور ٹافی کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں وہ پی ڈی پی والے دودھ اور ٹافی نہیں بھول چکے؟ تو وہ اگر آپ کہیں گے وہ کیا معاملہ ہے، اگر آپ سوچیں گے اب لوگ تو افضل گورو کی پھانسی بھول گئے کیا، مغلو بٹ کی پھانسی بھول گئے کیا؟ 75 کا سودا، جس دن شیخ صاحب کو کہا گیا تھا کہ ان 75 والوں سے ہم کیا کہیں گے جنہیں اپنے قبرستان آباد ہوئے تھے، اس نے کہا کہ یہ اپنے ان کا اتنا ہی رزق تھا، ان کا اتنا ہی زندگی تھی تو میں کیا کروں۔ جس نے راج شماری کو دفنا کے کہا کہ یہ سیاسی آوارہ گردی تھی، جس تنظیم نے کہا تھا آزاد کشمیر پہ بمباری کر دو، اگر بی جے پی کو کسی نے مضبوط کیا پورے ہندوستان میں تو وہ کیا نیشنل کانفرنس نہیں تھی؟ جب انہوں نے سردین سوز کو پارٹی سے نکالا تھا کیا وہ نیشنل کانفرنس نہیں تھی؟ آپ مجھے بتا دیجئے یار، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو یار، آپ کو ہم ان سے پوچھئے نا، آپ کہتی کیسے ہو یہ ڈرامہ کی بات؟ اچھا آپ کا پھر یہ کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ ہو یار، نیشنل کانفرنس کی کریشن ہے، RS کی کریشن ہے، تو پھر اسٹیٹہڈ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ میری بات سنیے نا، آپ پوری بات سنیے۔ نیشنل کانفرنس جب مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس کنورٹ ہوئی تھی تو یہ RS کی تب سے یہ ایمرج ہوئی ہے۔ جب انہوں نے جھنڈا چینج کر کے لال جھنڈا بنا دیا تب یہ اس خیال کے ساتھ ملی تھی کہ جو نو گاڈ فیڈریشن وغیرہ کمیونزم کے ساتھ تھی، تو یہ اسی بنیاد کی تنظیم بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتا دیجئے آپ، شیخ صاحب کی پیداوار RSS، شیخ صاحب کو ایمرج کرنے میں RSS کا بہت بڑا رول ہے، تو نہیں تو ایک جوان، ایک چھوٹا سا لڑکوں کو کیسے ایمرج کرتے ہیں؟ اس کو جب وہ جیل میں رہتے تھے کہ وہ جیل کاٹ رہا، وہ جیلوں میں نہیں رہتا تھا، وہ گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، وہ ڈاک بنگلوں میں رہتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیونکہ ان کو ایک پروگرام تھا نیشنل کانفرنس کو، دلی کو ایک RS کا ایک پروگرام تھا، اگر کوئی ہمیں سیل ڈالے گا، اگر ہمیں کوئی اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو کشمیری لوگوں کو کوئی تنظیم بیوقوف بنا سکتی ہے تو وہ شیخ صاحب ہے۔ تو جس نے 75 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا وہ شیخ محمد عبداللہ ہے، جس نے لوگوں کے ساتھ غداری کی وہ شیخ محمد عبداللہ ہے۔ کس تنظیم کی، کس لیڈی کی بات کریں، کس تنظیم کی آپ بات کریں؟ تو یاسر صاحب، ریسنٹلی پی ڈی پی کے صدر محترم محبوبہ مفتی نے قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر سری نگر میں احتجاج کیا تھا، اور بعد میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر میں دھرنے اور مظاہرہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے معاملات کا فیصلہ نئی دلی میں مرکزی حکومت کرتی ہے۔ تو کیسے آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں؟ کیوں عمر صاحب کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنی ہے، وہ گاڑیاں 2-2 کروڑ کی، 50 MLA اس کے پاس ہے، وہ کیوں MLA کو لے کے چلا جاتا ہے؟ وہ ہمارے پاس 3 MLA ہیں، اس کے پاس 50 MLA ہیں،
हम लाएंगे बिल असेंबली में जमात इस्लामी के ऊपर, हम लाएंगे लैंड बिल, हम लाएंगे 370 की बिल, वो सबटाज करवा देगा अपने एमएलए से, तो हमें कहेगा कि आप दिल्ली जाओ। उसको किस लिए लोगों ने चुना था? वो क्या कर रहा है? उसको क्या है, जहाज़ों में ऐश करने और बाकी चीज़ें में ऐश करने में मशगूल है। उसको इसमें मशगूल है कि मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट दिल्ली से आया कि नहीं, वो इसमें मशगूल है कि मैं जिम 2 घंटे मैंने आज किया कि नहीं। वो क्या कर रहा है? उसने लोगों को किस बिना पे वोट लिया था? उसने क्या कह के वोट लिया था? 50 एमएलए आप ही मुझे बता दो यार, आप क्यों नहीं उससे पूछते हो यार? आपके पास 50 एमएलए है, आप कर क्या रहे हो? शेख साहब ने, आपके दादा ने भी यही किया 75 में, धोखा दिया। आपके बाप ने भी धोखा दिया और आप भी धोखा दे रहे हो। आपके बाप ने मकबूल भट्ट को फांसी दी और आपने अफजल गुरु की फांसी दी। आ जाओ, आप यासिर ऋषि को फांसी दो या दूसरे को फांसी दो। क्यों रुके हो? आप लोगों का काम ही है, जब भी आपको मेजॉरिटी मिली तो आपको कश्मीरियों को फांसी देनी है। उसके पास 50 एमएलए हैं और मैं महबूबा मुफ्ती को कहता आप दिल्ली जाओ, क्या करने के लिए? 3 एमएलए लेके चलो, हमारे 3 तो सबसे पहले आएंगे, आप भी अपने 50 को लेके आओ। उस मुझे बता, 1 साल में उसकी एक कारकर्दगी, वो 2009 और 2014 में ही नाअहल साबित हुआ था। मुझे पता नहीं इन कश्मीरियों को, हम वोटरों को क्यों नहीं समझ आ रहा है। जिस बंदे ने यार 2009 में जिसका कर्फ्यू हटा दिया गया था, तब तो 370 ने उठाया था। उस वक्त के होम मिनिस्टर ने दिल्ली से ऑर्डर किया था चिदम्बरम ने कि कर्फ्यू की डील दी जाए, तो उसका कर्फ्यू की डील दिल्ली से दी जा रही थी। जिसने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी ठंडी में देंगे और सुबह के टाइम पे दे दीजिए, आपने फिर उसको मेजॉरिटी दी। किस बंदे को आपने मेजॉरिटी दी? कल आपने प्रोटेस्ट किया सुंबल में, तो उस प्रोटेस्ट के हवाले से बताइएगा। देख लीजिए, ये अब आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लगी करप्शन के लिए। बाकी जगह वो करप्शन करे, मैं सोनावारी में करप्शन नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे लोगों ने यहां पर वोट दिया है, मैं दूसरे नंबर पे यहां रहा हूं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये करप्शन नहीं हूं। मैं भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि यासिर ऋषि को ड्रामा के सिवा कुछ नहीं आता। देखो, ड्रामा के सिवा हमें आता है कि नहीं, जब वो तो वक्त साबित, जब मैं एमएलसी था तब हमें आ गया कि हमें क्या करना है। जब मैं एमएलसी था, जब मुझे इसकी खाली 400 वोटों का फर्क आ गया था उस वक्त, बदकिस्मती से, तब भी इन्होंने 7 करोड़ रुपए, क्योंकि मैंने दिल से काम क्यों कर रहा हूं, मैं दिल से इसलिए इसको इबादत समझ रहा हूं। मुझे उस वक्त लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने सैलाब के नाम पे 1 हफ्ते में लोगों में 7 करोड़ रुपए बांट दिए थे, 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए। अगर आज भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आज भी पता चलेगा उनने कैसे किन लोगों को दिया था, अपने वोटों को और बाकी लोगों को। इनको फिर से ये वही करने लगे हैं। अपने दलालों को ये म्यूनसिपलिटी में 2-2, 4-4 घंटे बिठाएंगे और लोगों को कहेंगे आजा 20-20 हज़ार रुपए ले, इसको दे देना, तो फिर आपका आय व्यय होगा। ऐसे मैं नहीं करने दूंगा किसी में भी, चाहे R&B हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, रूरल डेवलपमेंट में। मैं उन अफसरों को गुजारिश कर रहा हूँ, मोदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे में नहीं हो। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि यासिर ऋषि पे भरोसा नहीं है, कल किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। देख लीजिए, जहां पर भी मुझे लगा था कि कश्मीरियों की हित की बात कौन करेगा, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। जहां पर भी मुझे लगा था कि यह कश्मीरी हमारी बात कौन करने वाली जमात है, अगर हमें हुई थी, देख लीजिए, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसको मैं ये मानता हूं उन्होंने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है। लेकिन हमने भी बहुत देखा, हमें पीपल्स डेमोक्रेटिक के बगैर और महबूबा मुफ्ती साहिबा के बगैर इस वक्त कोई फेस ऐसा नहीं मिल रहा है जो कश्मीरियों की बात कर रही है, जो कश्मीरियों की उमंगों की बात कर रही है, जो कश्मीरियों के लिए खड़ी है। अगर कोई इस वक्त शेर दिल खातून है, वो मुझे साबित हो गया वो महबूबा मुफ्ती है, तो मैं उसके लिए, जब तक वो इस पे खड़ी है, तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी PDP के सीनियर लीडर यासिर ऋषि साहब।